بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 7 سبجیکٹ آپ کا ہے ہسٹری، ٹھیک ہے، یعنی کہ تاریخ۔ سبق ہے مغلیہ عہد کا استحکام، ٹھیک ہے۔ مغلیہ عہد کے استحکام میں آج ہم نے جو ٹاپک پڑھنا ہے وہ ہے اکبر کے انتظامی اصلاحات اور اقدامات، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا اقدامات کیے اپنی حکومت کو مستحکم یعنی کہ مضبوط کرنے کے لیے۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ چاہتے تھے کہ ان کی ایسا ڈھانچہ جو ہے وہ قائم کریں جس کی مدد سے تمام تر طاقت ان کے اپنے ہاتھ میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ اس زمن میں سیاسی، انتظامی، اقتصادی، معاشرتی اور مذہبی اقدامات بھی شامل ہیں۔ اکبر کا خیال یہ تھا کہ وہ ایسے علاقے کے بادشاہ ہیں جہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بستے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک گروہ کو دوسرے پر فوقیت دینا انتظامی اور سیاسی طور پر غیر مناسب ہوگا۔ اکبر کا خیال تھا طالبات کے اس طرح کے اقدامات کرنے سے نظر انداز گروہ جو ہے بادشاہ کو بد دل مانیں گے اور بادشاہ کو غیر انصافانہ جو ہے رویے کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ تو انہوں نے مجموعی طور پر ریاست کے عدم استحکام کا وہ سمجھتے تھے کہ یہ باعث ہوگی، لیکن اکبر کو اس نظریے کی بنا پر کچھ جو ہے پالیسیز یعنی کہ کچھ پالیسیاں جو ہے بنانی پڑی اور کچھ اقدامات بھی کرنے پڑے تھے۔ سب سے پہلے جو انہوں نے اقدامات کیے وہ ہے بچوں انتظامی اقدامات، ٹھیک ہے۔ کیا انتظام انہوں نے کیے؟ ہندوستان میں طالبات سب سے پہلے جو تھا جاگیرداری نظام رائج تھا، لیکن جیسے ہی اکبر نے اس نظام کو جو ہے وہ تبدیل کیا تو اس میں فوجی اور مالیاتی بہتری ثابت ہوئی، یعنی کہ فوجی جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس فوج کے اور مالیاتی نظام بھی جو ہے وہ بہتر ہو گیا۔ جاگیرداری نظام کو ختم کر کے طالبات اکبر نے منصبداری نظام بنایا۔ اس نظام کے مطابق ہر سرکاری عہدیدار کو چاہے وہ حکومت کا عام عہدیدار ہو یا فوجی ملازم ہو، منصب کا عہدہ عطا کیا جائے گا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ منصبدار کا عہدہ مورثی نہ ہوگا، یعنی کہ نسل در نسل جو ہے وہ عہدے جو ہے وہ ان کی اولادوں میں تقسیم نہیں ہوں گے۔ ان کی اولادوں کو وہی عہدے جو ہے وہ ان کی اولادوں کو انہی عہدوں پر نافذ کیا جائے گا جن کی وہ اہلیت رکھتے ہوں گے، یعنی کہ جن کے ان کی اولاد اس عہدے کے قابل ہوگی، انہیں وہی عہدہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے طالبات کہ ہندوستان جو ہے اس کی جو بنیاد ہے معیشت کی وہ تھی زراعت کی، ٹھیک ہے۔ زراعت کو بہتر بنانے کے لیے اکبر نے دیگر اقدامات کیے۔ انہوں نے کاشتکاروں کے لیے جو ہے بہت کام کیا، اور اکبر کی طرح جتنے بھی دوسرے بادشاہ تھے وہ چاہتے تھے کہ سرکاری خزانے میں زیادہ سے زیادہ رقم جو ہے وہ جمع ہو، تو اسی لیے اکبر نے سب سے پہلے جو ہے وہ زراعت کے کام کو بہتر بنایا۔ کیسے بہتر بنایا؟ انہوں نے جو ہے وہ ماہرین کی مدد لی۔ سب سے پہلے انہوں نے جو ہے راجہ ٹوڈرمل کی مدد سے زمین کی پیمائش کروائی، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ جیسے پہلے جو ٹیکس ادا ہوتا تھا یعنی کہ وہ زمین کی پیمائش کے مطابق ہوتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جو ٹیکس ادا ہوگا وہ پیداوار کی مالیت پر جو ہے وہ مقرر ہوگا۔ یہ بہت بڑا فیصلہ تھا جس سے حکومتی خزانے میں زیادہ پیسہ جمع ہونے لگا اور کسانوں کا بھی بھلا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جزیہ ٹیکس معاف کروایا، اور یہ وہ ٹیکس ہوتا ہے طالبان جب کوئی جو بادشاہ ہے وہ ایک علاقہ فتح کرتا ہے تو غیر مسلم آبادی سے ایک ٹیکس وصول کرتا ہے۔ اس ٹیکس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حکمران کی یا اس حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان غیر مسلم آبادی کی بھی جو ہے وہ حفاظت کرے، ٹھیک ہے۔ تو اکبر نے کیا کیا؟ اکبر نے یہ بھی ٹیکس معاف کر دیا۔ اس کی مدد سے جو ہے وہ ہندوستان کی جو ہندو برادری تھی یا غیر مسلم کمیونٹی تھی وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی، کیونکہ اب انہیں وہ ٹیکس ادا نہیں کرنا تھا۔
اب اس کے بعد آ جائیے راجپوت پالیسی پہ. راجپوت پالیسی میں جو ہے آپ پڑھیں گے کہ اکبر جو ہے وہ ایک دانشمند جو تھا بادشاہ تھا. اس کی نظر چاروں طرف تھی کہ ہر طرف سے ملک میں کیا کیا کمی ہے, کیا کیا زیادتی ہے, تو وہ ہر طرف سے جو ہے اپنی رعایا کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا چاہتا تھا, ان کا سہارا بننا چاہتا تھا. اکبر کے جو والدہ ہیں حمیدہ بانو بیگم, ان کے آباء و اجداد کئی پشتوں سے جو ہے وہ سندھ میں آباد تھے, لیکن ان کے دل میں ہندوستانی ہونے کا احساس اپنے والد اور دادا کی نسبت سے زیادہ تھا. اکبر کا خیال یہ تھا کہ ہندوستان میں اس کی رعایا کے اکثرتی گروہ میں ہندوؤں اور خاص طور پر ان میں سرگرم گروہ راجپوتوں سے تعلقات کو مناسب جو ہے وہ بنایا جائے, بہتر بنایا جائے. تو اکبر نے اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ہندوؤں پر لگایا ہوا یاترا ٹیکس اور جزیہ ٹیکس جو ہے وہ منسوخ کر دیا, جس سے ہندو اکبر سے کافی خوش ہوئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ غیر مسلم یعنی کہ ہندوؤں کو اعلیٰ درجوں پر نافذ کیا. مثال کے طور پر طالبات بیربل کو اپنا مشیر بنایا, راجہ ٹوڈرمل کو مالیاتی امور اور امبر کے راجہ کے منہ بولے بیٹے یعنی کہ بھگوان داس اور پوتے مان سنگھ کو اعلیٰ عہدے دیے. اس کا مقصد صرف یہی تھا طالبات کہ اکبر چاہتے تھے کہ ہندوستان میں جو نان مسلم کمیونٹی ہے یعنی کہ جو غیر مسلمز ہیں وہ ان سے خوش ہو جائیں اور ان کی سیاست کو جو ہے مزید جو ہے سپورٹ ملے اور ان کی حکومت جو ہے وہ مستحکم ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ ان کی پالیسیز میں شامل تھا. اکبر نے اس کے بعد جب ہندوؤں کو اعلیٰ درجے پر نافذ کیا, انہوں نے امبر کے راجہ بہاری مل کی بیٹی اجودھا بائی سے شادی بھی کی. راجہ بہاری مل جو امبر کے راجہ تھے, انہوں نے کافی کوششیں کی اور کافی اکبر کی مدد کی, اور ان کوششوں کے بعد جودھ پور اور بیکانیر وغیرہ کے راجپوت راجاؤں نے بھی اکبر کی اطاعت قبول کر لی تھی. اس سے فائدہ یہ ہوا کہ جو راجپوت جو تھے اکبر کے وفادار ہو گئے تھے. ان کے بعد جو تھے صرف راجپوتوں کے علاوہ کچھ ایسے خاندان بھی تھے جو اکبر کے خلاف تھے, جن میں بچوں ایک نام آتا ہے میواڑ. ٹھیک ہے, یہ جو تھے اکبر کی مخالفت کرتے رہتے تھے. اور ان کے علاوہ ایک اور نام بھی ہے رانا سانگا, جس کا بیٹا اکبر کے خلاف جو تھا وہ کوششیں کرتا رہتا تھا. لیکن ان کے علاوہ تمام جو تھے نان مسلمز کمیونٹی وہ اکبر کی وفادار ہو گئی تھی, اکبر کی اطاعت کرنے لگی تھی. ٹھیک ہے. راجپوت پالیسی کے بعد آ جائیے مذہبی پالیسی. مذہب کے بارے میں انہوں نے کیا اقدامات کیے. طالبات, آپ کو پتہ ہے کہ اکبر جو تھے کافی جو تھے ان کا اسلام کی طرف رجحان تھا, بزرگوں کا احترام کرتے تھے اور ان کی محفل جو تھے وہ اختیار کرتے تھے. وہ اکثر خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پر حاضری کے لیے جاتے تھے, اور انہیں شیخ سلیم چشتی کے ساتھ اتنی عقیدت تھی کہ وہ اپنا دارالحکومت آگرہ سے فتح پور سیکری لے گئے. علماء و مشائخ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے اکبر نے فتح پور سیکری میں ایک عمارت بنوائی. ٹھیک ہے. اس عمارت کو کیا کہا جاتا تھا؟ عبادت خانہ کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. کیا کہا جاتا تھا؟ عبادت خانہ کہا جاتا تھا. یہاں علماء و مشائخ کے درمیان, ٹھیک ہے, جو علماء و مشائخ تھے ان کے درمیان جھگڑے شروع ہو گئے, اور ان جھگڑوں میں جو تھے ان جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے اکبر نے جو ہے سیاسی امور میں علماء کے عمل دخل کو ختم کرنا چاہا, اور انہوں نے اس کی ابتدا 1579 میں کی تھی. اور اس کے بعد فتح پور سیکری کے جامع مسجد کے امام کو انہوں نے اپنے عہدے سے ہٹا دیا, یعنی کہ برطرف کر دیا, اور منبر پر بیٹھ کر خود خطبہ پڑھا. اس اقدام کا مقصد یہ تھا کہ اکبر اپنی مذہبی حیثیت کو منوا سکے. ٹھیک ہے. شیخ مبارک نے اکبر کو علماء پر برتری دلانے کے لیے ایک دستاویز تیار کی تھی, اور ان دستاویز پہ تمام علماء جو دین تھے ان کے دستخط بھی لیے گئے. اس
جو تھے اکبر کی اس مذہبی پالیسی کے دو اہم پہلو ہیں، ٹھیک ہے. دو اہم پہلو کیا ہیں؟ ایک تو سیاسی ہے اور دوسرا انتظامی. سیاسی پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو اکبر کی خواہش یہ تھی کہ وہ اپنی رعایا میں مختلف مذہبی رجحانات کے پیش نظر تمام گروہوں کو یکجا کر دے، یعنی کہ تمام گروہ کو ایک ساتھ ملا دے، ٹھیک ہے، اور ان میں کوئی فرق نہ رہے. لیکن ان کی انتظامی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ان دستاویز پر کے بعد دستخط کرنے کے بعد جو ہے طالبات تمام تر اختیارات علماء سے چھن کر جو تھے اکبر کے پاس چلے گئے تھے. اس کا فائدہ جو تھا وہ اکبر یہ سمجھتے تھے کہ اس کی مدد سے جو ہے ان کی سیاسی پوزیشن جو ہے، ان کی سیاسی جگہ جو ہے وہ اور مضبوط ہو جائے گی. اکبر نے بر صغیر کے تمام مذاہب میں سے مختلف اصولوں کو یکجا کر کے، مطلب کہ جب انہوں نے تمام مذاہب کے مختلف اصولوں کو اکٹھا کر کے ایک نیا طریقہ جو ہے ایجاد کیا، ٹھیک ہے، جسے اس کے مورخ، ہم اثر مورخ جو ہیں وہ عبد القادر بدعوانی نے توحید الہی کا نام دے دیا، لیکن دوسرے مورخین جو ہیں اس کو دین الہی کے نام سے پکارتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ مذہب 1582 میں نافذ کر دیا گیا تھا. دین الہی میں شمولیت سے پہلے سب سے اہم بات یہ حلف اٹھانا ہوتا تھا کہ امیدوار اپنی تمام ملکیت اور عقائد پر بادشاہ کو ترجیح دے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ سب سے پہلے یہ قسم کھائے گا کہ اس کی ملکیت یا اس کا عقیدہ جو ہے وہ بادشاہ سے بڑھ کر نہیں ہے، بادشاہ کی ترجیح جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے. اس نام نہاد دین کے خلاف اس وقت کے مسلمان عالم، جو وہاں اس وقت کے مسلمان عالم دین تھے جنہیں کہا جاتا ہے حضرت مجدد الافسانی، انہوں نے بھرپور تحریک جو ہے وہ چلائی تھی، ٹھیک. اب اکبر کی وفات کیسے ہوئی؟ اکبر جو تھے جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا اس سے پہلے ہی انہوں نے کافی مشکلات جو ہیں جھیلی، جیسا کہ ان کے آخری وقتوں میں ان کا بیٹا مراد 1599 میں فوت ہو گیا، ٹھیک ہے، ان کے بیٹے کا انتقال ہوا. ان کے قریبی جو ہے تھے رشتہ دار، جیسے کہ ان کی 1606 میں ان کا بیٹا دانیال اور ان کی والدہ کا انتقال ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ان کے جو بیٹے تھے شہزادہ سلیم، انہوں نے جو ہے باغیانہ رویہ اختیار کر کے اپنے والد کو، جو اکبر کو بہت مشکل میں ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے اکبر جو تھے کافی پریشان رہتے تھے. آخر کار 1506 میں اکتوبر کے مہینے میں ہی ان پر بیماری کا شدید حملہ ہوا، جس کی وہ تاب نہ لا سکے اور ان کا انتقال ہو گیا. لیکن اپنے انتقال سے پہلے ہی ان کے بیٹے شہزادہ سلیم سے ان کی صلح ہو گئی تھی، جس سے انہوں نے شہزادہ سلیم کو اپنا جانشین بنا دیا تھا، اور اس کے بعد جو بادشاہ کون ہوئے؟ شہزادہ سلیم، ٹھیک ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ جو سبق ہے آج کا مکمل سمجھ میں آیا ہوگا اور غور سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے. اپنے گھر میں جو ہے کتاب سامنے رکھ کے یہ جو ویڈیو ہے آپ لوگ ایک دفعہ اور ریوائز کیجیے گا، تاکہ آپ کو مکمل طور پر اور مزید آگاہی فراہم ہو سکے، ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.